مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ تھا جو کہتا تھا کہ میں مدینہ منورہ میں ایک ایسی مسجد بناؤں کہ جس پر صرف میرا پیسہ لگے اور کسی کا پیسہ نہ لگے۔ اس نے بہت دھوم دھام سے مسجد بنوائی اور پھر اس پر تختی لگوائی اور تختی پر اپنا نام لکھوایا۔ جب بادشاہ نے مسجد کا افتتاح کیا، حرم شریف کے علماء آئے اور بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب رات کو بادشاہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے اور جس تختی پر بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا وہاں سے بادشاہ کا نام مٹا کر ایک عورت کا نام لکھ دیا۔ بادشاہ بڑا پریشان کہ نام تو میرا لکھا ہوا تھا تو عورت کا نام کیسے لکھ دیا۔ بادشاہ نے صبح اٹھتے ہی فوج بھیجی کہ دیکھ کر آؤ تختی پر کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا نام لکھا ہے، عورت کا نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ خیر دوسرے دن بادشاہ نے پھر یہی خواب دیکھا کہ عورت کا نام فرشتے لکھ رہے ہیں اور بادشاہ کا نام مٹا رہے ہیں۔ بادشاہ نے پھر فوج بھیجی، انہوں نے آ کر یہی جواب دیا کہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے تیسرے دن پھر یہی خواب دیکھا کہ فرشتے عورت کا نام لکھ رہا ہے اور بادشاہ کا نام مٹا رہا ہے۔ اب بادشاہ خود چل کر آیا، اس نے کہا دیکھو تو صحیح کس کا نام ہے۔ جب دیکھا تو بادشاہ کا نام تھا۔ چوتھے دن بادشاہ نے پھر یہی خواب دیکھا تو بادشاہ نے اس عورت کا نام یاد کر لیا۔ دوسرے دن عورت کو ڈھونڈوایا کہ کون ہے یہ عورت۔ ایک بہت بڑی عورت تھی۔ سپاہی اس بڑھیا کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ مسجد بنی ہے، تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا ہاں آپ نے بنائی ہے۔ بادشاہ نے کہا تم نے اس میں کوئی حصہ لیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں فقیر عورت ہوں، میں کہاں حصہ لے سکتی ہوں اس میں؟ آپ تو بادشاہ ہیں، میں کہاں حصہ لے سکتی ہوں؟ بادشاہ نے کہا کسی اعتبار سے حصہ لیا ہو آپ نے؟ اس عورت نے کہا ہاں بس اتنا ہے کہ روزانہ گدھے میرے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے اینٹیں لے کر اور مسجد میں اینٹیں چھوڑ کر پھر واپس آتے تھے، تو میں سوچتی تھی بیچارے گدھے مسجد کے لیے اینٹیں لے کر جا رہے ہیں اور میں ان کی کیا خدمت کروں، تو میں نے ان کے لیے پانی پینے کا انتظام کیا، کیونکہ پانی کا انتظام کر سکتی تھی اور میں کنویں میں جا کر پانی اٹھا کر لاتی اور راستے میں رکھ دیتی تھی کہ اللہ بادشاہ تو مسجد بنا رہا ہے، میں اس درجے تک تو پہنچ نہیں سکتی، بس میں گدھوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکتی ہوں اور روزانہ گدھے آتے جاتے میرے جھونپڑے کے پاس کھڑے رہتے اور پانی پی کر آگے جاتے اور پانی پی کر واپس آتے، اور یہ گدھے جب روزانہ اقدس کے قریب سے گزرتے تو ادب سے سر جھکائے ہوئے گزرتے، اور یہ منظر میں روزانہ دیکھتی تھی اور روزانہ میرے یہاں سے پانی پیتے۔ بس یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی کہ اس کے علاوہ میں نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بس تو نے جو گدھوں کو پانی پلایا، اس پانی پلانے کے صلے پوری مسجد بنانے کا ثواب تیرے حصے میں آ گیا۔ تو ناظرین، اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، اندر کی نیت دیکھی جاتی ہے۔